معرف القرآن جدید جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 356 356 پارہ نمبر 22 سورہ فاطر آیت نمبر 11. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے، غور سے سننا میرے بھائی، پہلے وجہ بتا دیتا ہوں، ذرا سی بات پہ جھگڑا کرنا، قطع رحمی کرنا، ایک کلاس میں پڑھ رہے ہیں، ایک دینی درسگاہ میں پڑھ رہے ہیں، بات نہیں کر رہے، سگا بھائی سگے بھائی سے 3 سال ہو گئے بات نہیں کر رہا، عید کے دن دوست آ سکتا ہے، دشمن آ سکتا ہے، ماں باپ نہیں آ سکتے، بھائی بہن نہیں آ سکتے، دوستوں کے ساتھ ہنسنا بولنا ہے، بھائی سے اکڑنا ہے، یا مال آ گیا تو جس بھائی کے پاس مال نہیں اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، ذرا سی بات پر میاں بیوی کے جھگڑے، ذرا سی بات پہ دونوں خاندان کا بائیکاٹ. تو جو ہم کہتے ہیں نا بھائی رحم کرو رحم کرو، یہ رحم قیامت کے دن عرش کا پایا پکڑ کر کہے گا کہ اے اللہ آپ کا نام رحمان ہے، میں رحمان سے نکلا ہوں رحم، اے اللہ اس سے کاٹ جس نے مجھ سے کاٹا، اے اللہ اس سے جوڑ جس نے مجھ سے جوڑا. اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قومیت، صوبائیت، لسانیت، عصبیت پر جو لڑتا ہے، علماء فرماتے سوء خاتمہ کا خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ یاد نہیں دلایا جائے، اس کا خطرہ ہے. ذرا سے ملک کے حالات ایسے ہوئے اور تحقیق بھی نہیں کی، چھوٹا سا جھگڑا ہے اس کو بڑا کر کے فارورڈ کر دیا، سب کو آگ لگا دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، زبان اور رنگ کا فرق ہماری پہچان ہے، ہماری نشانی ہے. بابا کی نشانی پر بھائی آپس میں ملتے ہیں، اور یہاں ربا کی نشانی پر لڑ رہے ہیں. تم جو ہے وہ پشتو بولتے ہو، تم پنجابی بولتے ہو، تم سندھی بولتے ہو، تم گجراتی بولتے ہو، تم میمنی بولتے ہو، تم یہ زبان بولتے ہو. یہ زبانیں اللہ فرما رہے ہماری نشانی ہے، اس پر تو اور فدا ہونا چاہیے. آخر میں مار داڑ کر کے کہتے ہیں جی دشمنوں نے جھگڑا کرا دیا. جب آپ کو معلوم ہے کہ دشمنوں نے جھگڑا کرایا تو پاگل کیوں بنتے ہو؟ غلطی ان کی اور دکان جلا دی ان کی، اور حکومت تو ہاتھ میں لینا ہی نہیں ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لینا ہی نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا پتہ نہیں ہے کہ صلہ رحمی کر لی کہ فلاں نے زبان کا اب ختم، یہ سب یہ کھا گیا، سب ختم. ایسا ہے یہ دشمن کے جو عیب سمجھنے والے، جو دشمنوں کی بات سمجھتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں لڑائی کر کے خود نکل جاتے ہیں، اور بیوقوف جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جلاتے رہتے ہیں دوسرے کو، گھر جلا دیتے ہیں، ان کے کاروبار بند کرا دیتے ہیں، اور دوسرا فخر سے آگے فارورڈ کرتا رہتا ہے. رحم کرنا ہے، ورنہ یہ اشر ہوتا ہے. اس پر پورا کتاب ہے جو یہاں جمعے میں تقسیم بھی ہوا تھا، صلہ رحمی، رشتہ داروں سے کاٹنا، اپنے مسلمان بھائیوں سے جھگڑے کرنا. فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی ہو، حدیث واقعہ، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنی ذی رحم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے، مگر اس کا مطلب ایک دوسری حدیث میں خود واضح کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مضمون کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر تو اللہ کے نزدیک ایک ہی مقرر اور مقدر ہے. جب مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو کسی شخص کو ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ زیادتی عمر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالح عطا فرما دیتا ہے. کہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر کی برکت کا مطلب ایسا اولاد اللہ اس کو نیک دیں گے، کیونکہ پھر اس کی نیک اولاد کی نیکیاں ملتی رہیں گی نا قیامت تک، اور وہ اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. یہ شخص نہیں ہوتا ہے اور خود نہیں ہے، اور لوگوں کی دعائیں اس کو قبر میں ملتی رہتی ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے جو خود زندہ رہنے سے حاصل ہوتا. اسی طرح گویا اس کی عمر بڑھ گئی. یہ دونوں روایتیں ابن کثیر نے نقل کی ہیں. خلاصہ یہ کہ جن احادیث میں بعض اعمال کے متعلق یہ آیا ہے کہ ان سے عمر بڑھ جاتی ہے، اس سے مراد عمر کی برکت کا بڑھنا ہے. جناب ابھی صلہ رحمی پر اور بھی بہت باتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں. تو ہم جو آپس میں جو حالات ہیں، پہلے بھی جو حالات تھے، اس وقت زیادہ کردار ان لوگوں کا ہے جو آگ لگاتے ہیں، کہ کہیں سے پرانی کوئی مل گئی یا کسی فلم کی مارداڑ مل گئی یا کسی اور ملک میں کوئی حالات ہیں وہاں کی مارداڑ لگ گئی، اس کو موبائل میں ڈالا اور لکھ کر بھیج دیا فلانی زبان والے نے یہ کیا ہے. اب جس کو علماء سے دوری ہے اللہ سے دوری ہے، جو مفتی صاحب سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے. پوچھنے کی بجائے اگر فرض کرو سچ بھی ہے، مثال بتایا سچ بھی ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں سچ ہے، تو دوسرے کے عیب کو بتانا چاہیے.
بڑا چڑھا کر اطلاع کرنی چاہیے. قیامت کے دن اب جب ہم چاہیں گے کہ ہمارے عیبوں کو اللہ چھپائے تو اس وقت اللہ ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دیں گے. اور جہاں ہم جو عیب چھپائیں گے، اب کسی دوست سے غلطی ہو گئی فرض کریں، فوراً میسج چلا دیا یہ دیکھو لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو ہم گناہگار نہیں ہیں؟ میرے گناہوں کو اللہ نے نہیں چھپایا؟ میرے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی ستاریت کی چادر نہیں ہے؟ تو اللہ پھر ایسے ظالم کو جو توبہ نہیں کرتا یہاں بھی رسوائی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی. جب یہ چاہے گا کہ میرے عیبوں پر پردہ اللہ ڈال دے، اب اللہ ظاہر کر دیں گے. آج میں توبہ کر لوں، ختم. قومیت، صوبائیت، لسانیت، عصبیت پر جو لڑتا ہے سوء خاتمہ کا خطرہ ہے. اس وقت پھر صاحب کو بھڑکایا جا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے معاملات ہو رہے ہیں. ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں سے ہوگا، یاد رکھنا. آپ بھائی ایک مثال بتا رہا ہوں، ایسی مثالیں ہیں کہ کسی جگہ کوئی زخمی ہو گیا، کوئی شخصیت کی زخمی ہو گئی، اب اس کے علاقے میں جو 20 دکانیں اس کو جلا دیا، اس 20 دکانوں کا حساب کون دے گا؟ تم دو گے؟ کیسے دو گے؟ وہاں ڈالر کہاں ہے آسمان پر، وہاں پاؤنڈ کہاں ہے، ریال کہاں ہے، پاک روپیز کہاں ہے، درہم کہاں ہے؟ جوش اکڑ، اپنی طاقت پر ماس، جاؤ بھائی ہم نے معاف کر دیا، ختم. اب کیونکہ وقت نہیں ہے نا، چھٹیوں میں تو وقت تھا، تھوڑا 15-20 منٹ بیان چلا گیا تھا آگے، لیکن ابھی کہاں وقت ہے. انسان کا فرض ہے کہ علماء سے پوچھیں، اور آج کل تو آسانی ہے، دارالعلوم کورنگی میں ای میل کر دیں. حضرت وحشی نے کس بے دردی سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ناک کان کاٹ ڈالے، آنکھیں نکال دیں، سینہ چاک کر دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو بس کیا حالت ہو گئی، قسم کھائی کہ میں ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا. آج کے حالات سے دیکھ لینا، وہی آ گئی. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اے میرے محبوب ایک کے بدلے ایک، 70 نہیں. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. لیکن آپ اگر صبر کر لیں تو یہ پسندیدہ اور خیر کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا، قسم توڑی، کفارہ ادا کیا، فرمایا میں وحشی کو معاف کرتا ہوں. اور بات سنیے، کفار کہتے ہیں ہمیں ان کے رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ٹکے برابر بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس وہی الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. آج میرا ارادہ تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو برا کہتے ہیں، ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اہل حق کے کہلاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. اس کا گناہ کیا ہے؟ اس پر کیا عذاب آئے گا اس کی کھوپڑی پر جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے زبان کھولتا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم لوگ جوان ہو یا بڑی عمر کے ہوں، چینلز میں جا کر زبان کھول رہے ہیں. اللہ ہم سے پوچھیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. بہرحال فتح مکہ ہوا ہے، کتنے ظالم تھے. انگریز مورخ لکھتا ہے کہ کب جو کوئی فاتح آتا ہے تو ایسے اکڑتے ہوئے، ایسے گردنیں کٹانے کا حکم دیتے ہوئے آتا ہے. ایک پوری دنیا میں واحد مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اونٹنی مبارک پر اتنا جھک گئے کہ داڑھی مبارک اونٹ کے گجاوے پر لگ رہی تھی. سارے کفار تھرا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ ہم نے یہ ظلم تفصیل کا موقع نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم. جو بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے معاملہ کیا تم سے وہ معاملہ کرتا ہوں، جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شہید کرنے والوں کو احد کے میدان میں خون مبارک پیر تک آ گیا، وہاں طائف کے میدان میں سب کو معاف فرما دیا، ایک لفظ میں سب کو معاف کر دیا. آج ہم اپنے ماں باپ سے لڑے ہوئے ہیں، وہ ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ماں باپ کو معاف. بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بچے ہو، ماموں ہو، چاچا ہو، یہ بات ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کر دیا. یہ جو زبان پر قومیت، صوبائیت، لسانیت میں لڑتے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. مجرموں کو، اس تمہارے بھائی نے، میرے بھائی نے کیا جرم کیا ہے جو اس کا دکان بند کرا رہے ہو، اس کے رزق کو اس کے منہ سے چھین رہے ہو، اور پھر خوش ہو کے تصویریں نکالتے ہو کہ یہ میں نے سب علاقے اکیلے نے بند کرا دیے. وہ بیچارہ ڈر کے بند کیا ہے، اور اس کا عذاب تجھے پر نہیں آئے گا. ان کے بچوں کی آیت تمہارے لیے آسمان پر نہیں جائیں گی. یہ لڑانے، کچھ لوگ بیوقوف الو ہوتے ہیں، لڑانے والے نہیں ہوتے لیکن اپنے عمل سے لڑاتے ہیں. یہ کہ پہلے میرا چینل پہنچ جائے، یا جو بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے کٹ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، پہلے میری خبر پہنچ جائے تو مجھے یوٹیوب سے انعام ملے گا، زیادہ لوگوں نے سنا ہے، وہ مجھے ڈالر ملیں گے، میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے. آسمان پر بھی یہ ڈالر جائیں گے. پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، وائرل میں سب سے نمبر ہمارا زیادہ آ جائے. خود مر رہے ہیں، دوسروں کے مرنے کی موویاں بنا رہے ہیں. ایک نوجوان نے آگ لگ گئی تھی گلشن اقبال میں، پہلے ہم وہیں رہتے تھے، تو اس نے 4th یا 5th فلور سے چھلانگ لگائی. آپ مجھے بتاؤ دیکھنے والے کتنے تھے؟
اگر یہ آگے بڑھتے کیا اس کو اپنے ہاتھوں پر نہیں لے سکتے تھے؟ کیا بم گر رہا تھا؟ کیا آگ لگی ہوئی کوئی گر رہی تھی؟ نہیں، سب موویاں بنا رہے تھے تاکہ ہمارا پہلے پہنچے مووی. یہ سخت دلی ہے، یہ اس پر پکڑ کا خطرہ ہے. کسی کا عیب کو نکال کر اس کو ظاہر کرتے ہو عیب کو. بڑے آئے دوسروں کے عیب کھولنے والے. تو یہ جو مثال دی صلہ رحمی کی، تو کسی بھائی کی غلطی ہے تو معاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ تعصب پھیلانا ہے. اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین مل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من القوم، بھائی تمہاری قوم کون سی ہے؟ تمہاری قوم کا نام کیا ہے؟ کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ کسی نے یہ نہیں کہا ہم قریش سے ہیں، بنی کلب سے ہیں، فلانے سے. سب نے ایک جواب دیا، سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جواب، نحن المسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. پھر یہ قرآن پاک میں یہ تعارف ہے، یہ فلانی زبان کا ہے، یہ فلانے قبیلے کا تعارف ہے. یہ واختلاف السنتکم والوانکم، قرآن پاک زبان اور رنگ کا فرق اللہ کی پہچان کے لیے، اور پہچان پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. ادھر ہم بیان کر رہے ہیں، ادھر فلانے زبان والے نے جو ظلم کیا اس کو موبائل پہ لگایا، ادھر بھیج دیا. کوئی ایسا ہے جو اٹھ کر دعائیں کرے تہجد میں کہ یا اللہ پھر کیا ہو گیا ہمارے ملک کو؟ یا اللہ کس چیز کی سازشیں ہیں؟ جن کی سازشیں ان کے تو ہم غلام ہیں میڈیا کے ذریعے، جن کی سازشیں ان کی تو گندی فلموں کے ہم غلام ہیں، جن کی سازشیں وہ تو شادی بیاہ میں ناچ گانا، بے حیائی، اوریانی، فحاشی، فوٹوگرافی، حرام کام کرنا، موویاں بنانا، مرد عورت ساتھ میں کھڑے ہو کر کھانا کھانا، اور اب نامحرم کے پاس بیٹھنا، زبان کا زنا کرنا، کان کا زنا کرنا، آنکھ کا زنا کرنا. بخاری شریف کی حدیث پاک یہ انہی کا تو بیج بویا ہوا ہے. اب کوئی سمجھانے کے بجائے اور آگ لگا رہا ہے کہ یہ دیکھو ہماری زبان والوں سے دیکھو یہ ظلم ہوا ہے. وہ کہا ہاں ہماری زبان والے، اب پتہ چلا ایک دوسرے پر فائر کھول دیے. اور یہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قیامت تک سکھا دیا نحن المسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اس کے بعد اردو بولنے والا ہے، پنجابی بولنے والا ہے، پشتو بولنے والا ہے، سندھی بولنے والا ہے، سرائکی بولنے والا ہے. یہ بات کی باتیں ہیں. یہ پہلے ہم لوگوں کی پہچان مسلمان سے ہے. یہاں ابھی اس مسجد کے اندر ابھی خطبے کے لیے اذان ہوگی. کیا ایسا اعلان ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا اعلان ہو سکتا ہے کہ اردو بولنے والے اس صف میں آ جائیں، پشتو بولنے والے اس صف میں آ جائیں؟ نماز بتاتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں. ابھی حج ہوا ہے، جو حاجی ہے اسے پوچھنا کہ طواف کے اندر کیا عرب الگ تھے، کیا عجم الگ تھے، کیا پشتو بولنے والے الگ تھے، کیا سندھی بولنے والے الگ تھے، کیا اردو بولنے والے الگ تھے؟ یہ تو اللہ کی نشانی ہے. جاؤ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جائے، ان سے پوچھو کہ جعلی مبارک پر صلاۃ والسلام پیش کرنے کے لیے لائن لگی تھی کہ پہلے عربی بولنے والے آئیں گے، پھر فارسی بولنے والے آئیں گے، پھر ملیشین بولنے والے آئیں گے، پھر اردو بولنے والے آئیں گے. ہم غصے میں میڈیا میں ایسے ہیں کہ اللہ کو بھلا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا. جس کے دل اور دماغ میں گندی تصویریں ہوں گی، جس کے اوپر ماں باپ کی بددعائیں لگی ہوئی ہوں گی، جس کی بیوی کی بددعا لگی ہوگی، شوہر کو ستایا ہوا ہوگا، سود خور ہوں گے، راشی ہوں گے، لٹیرے ہوں گے، وراثت نہ دینے والے ہوں گے، زکات نہ دینے والے ہوں گے، ملاوٹ کرنے والے ہوں گے. جو 2 جمعہ پہلے بتایا تھا کہ ملاوٹ والے پر کیا عذاب آتا ہے، بارشیں کیوں رکتی ہیں، بچے کیوں مرتے ہیں، سب تو بیان ہوا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ نیا ٹاپک مل گیا، اور ہم جو ہے آپس میں لڑانے کی عادت نہیں، لیکن اس طرح لڑا رہے ہیں کہ میسج پہنچا رہے ہیں اور موویاں بنا کر بھیج رہے ہیں دھڑا دھڑ. آگے پھیلاؤ، آگے پھیلاؤ، لگاؤ آگ، لگاؤ آگ، لگاؤ اور آگ لگاؤ. ایک قرآن پاک ایسا ہے، احادیث مبارکہ ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ کا عمل ایسا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جب کفار کی بستیوں سے نکلتے تھے تو کفار روتے تھے کہ برکت والے لوگ چلے گئے. آج ہم مسلمان کو آگ لگانے کے طرفے ہیں. اور یہ ہمارے حضرت نے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پتا تھا کہ کراچی میں کیا ہونے والا ہے، اور اچانک مجھ سے فرمایا کہ بھئی تم کچھ بات سناؤ جو میری لکھی ہوئی ہے. میں نے مواہب ربانی کو کھولا، مجھے نہیں پتا تھا، سامنے یہی مضمون آ گیا پورا طویل. زبان اور قومیت اور رنگ اور یہ فرق اللہ کی پہچان ہے، لڑنے کے لیے نہیں ہے. ہم مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نہیں ہے. اس کا عذاب الگ آتا ہے. جس کا ناک قتل ہو جائے، جس کے ناک عملہ جلائی جائے، قانون کو ہاتھ میں لیا جائے، اس کا عذاب الگ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بیان اللہ نے کرایا. تو حضرت نے فرمایا مجھ سے کہ تم زور سے نعرہ لگاؤ من القوم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. من القوم، کس قوم سے ہو، تمہاری قوم کیا ہے. میں خود بوڑھے حضرت ہارٹ پیشنٹ جو وہاں پر تھے، حضرت خود بوڑھے. اب میں نے ایک بار کہہ دیا من القوم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب نے کہا نحن المسلمون، فرمایا اور کہو اور کہو اور کہو، اور میری تو حالت خراب ہو گئی، پسینے پسینے پسینے، فرمایا اور زور سے کہو۔ پھر حضرت خود بھی جواب دے رہے تھے نحن المسلمون نحن المسلمون، ہمارے دل میں گھس جائے۔ جمعے کی رات تھی، بدھ کا دن تھا غالباً، تو کئی علماء حضرت کے پاس آ گئے، کہ حضرت ہمیں جمعے کا سبق مل گیا، کون سا بیان کرنا ہے؟ ہم جمعے کو یہ بیان کریں گے۔ اب جن کو یاد ہے جو شریک تھے اس مجلس میں، دوسرے دن بڑا خون خرابہ ہونے والا تھا، اللہ نے ہر ایک کو بیان کروا دیا، اللہ کے کرم سے خون خرابہ بچ گیا۔ پھر ہمارے حضرت کو تو ہم نہیں بتاتے تھے یہ باتیں، فرمایا اس کو جلدی چھپواؤ، جلدی تقسیم کرو۔ اس کے بعد وہ جناب سندھی میں، پشتو میں، اردو میں، انگریزی میں، بنگلہ میں۔ پھر پیارے شیخ نے فرمایا کہ میری کتابیں جو مدینہ شریف میں چھپی ہیں، اوقاف سے اجازت لے کر یہ بھی وہاں بھجواؤ۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ کتاب وہاں کیا کریں گے ہم؟ فرمایا مدینہ شریف کی جو یونیورسٹی ہے اسلامک، اس میں جو میرے خلیفہ ہیں، نام نہیں لوں گا، عرب ہیں، اس سے مشورہ کرو۔ تو جب ہم نے فون کیا ان کو، انہوں نے ایسا زور سے کہا اور ماشاءاللہ اس کی تو یہاں ضرورت زیادہ ہے۔ حضرت نے فرمایا ان سے پوچھو یہاں کیوں ضرورت زیادہ ہے؟ کہا یہاں جب عرب عجم کا مسئلہ ہے اور یہاں بڑے قبائل کا مسئلہ ہے، یہاں بھی یہ معاملہ ہے۔ پھر جو مدیر تھے اوقاف کے وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ شخص ہے کون جو اس آگ والے وقت میں یہ کتاب لکھوائی ہے؟ حضرت سے کسی نے کہا اس کو زیادہ بیان نہ کرے، آپ کی جان کا خطرہ ہے۔ فرمایا جان جاتی ہے جائے، مسلمان بھائی تک حق تو پہنچے، جان تو ایک دن جانی ہے، وقت سے پہلے جان نہیں جائے گی، وقت سے پہلے جان نہیں جائے گی، وقت پر جائے گی۔ اللہ کو خوش کر کے جاؤں، بھلے مجھے جس کو اڑانا ہے اڑا دے مجھے، جب وقت لکھا اس سے پہلے نہیں موت آئے گی، اللہ کو خوش کرتے ہوئے تو موت آئے گی۔ تو وہ مدیر کھڑے ہو گئے، کہا اس کو جلدی منگاؤ اس کتاب کو۔ اور پھر عربی میں چھپی، میرے پاس ابھی بھی رکھی ہوئی، ایک دو نسخے رکھے ہوئے عربی زبان میں۔ جو بھی تعلق والے ہیں وہ مدینہ شریف میں گاڑی کو فل بھرتے تھے اور جہاں جہاں روٹ جا رہا ہے وہاں کتاب تقسیم کرتے تھے عربی کی، پھر واپس آ کے پھر دوبارہ۔ آج بھی میں نے کہا اسٹاک ہو تو اس کو تقسیم کریں اور جوڑنے والی بات کریں، توڑنے والی بات نہ کریں۔ ایک دوسرے بھائیوں کو گلے لگائیں، جو ایسی بات کرتا ہے اس کو روک دیں، کہ بھائی اپنے لیے ہمارے لیے جہنم مت خریدو، ہمارے دماغ میں قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، آج ہم اس کا جواب دے رہے ہیں، نحن المسلمون، ہم سب مسلمان ہیں۔ باقی کو قبائل کی پہچان ہے، بھائی یہ فلانا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلانا میمن ہے، یہ پہچان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ جس طرح آپ نے پہلے ہمارے ملک کو قومیت، صوبائیت، عصبیت، لسانیت کے جھگڑوں سے پاک فرما دیا تھا، اے اللہ ہماری نالائکیاں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے دوبارہ یہ مسئلے سامنے آ رہے ہیں، آپ اپنی رحمت سے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے سب سے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ تعالیٰ یہ جھگڑے ختم کرا دیجیے۔ یا اللہ جو دشمن ملک کے ہیں، جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو بھائیوں میں خون خرابہ کرانا چاہتے ہیں، جو یہود و نصارہ ہمارے ملک میں نظریں جما کر بیٹھے ہیں، ہمارے ملک کے وسائل پر نظریں جما کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ملک کو توڑنے کی فکر، دین کو دبانے کی فکر، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ یہود و نصارہ کو، سب کو، ہندوؤں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت مقدر نہیں تو اپنے عذاب کا کتا ان پر مسلط فرما، اپنے قدرت قاہرہ کے ڈنڈے سے ان کے سازشوں کو اور ان کو چور چور کر دیجیے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم کو بیوقوف ہونے سے بچا، ہمیں اپنے بھائیوں پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ موبائل کی کتاب جو پچھلی بار بھی تقسیم ہوئی تھی، اس کے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما، ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما، چین، سکون، اطمینان عطا فرما، اپنے بھائیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے، اگر برابر میں، ہمارے گھر کے برابر میں کوئی مسلمان نہیں رہتا اور وہ مسلمان نہیں ہے لیکن دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی کو برا نہیں کہتا، اگر وہ بھوکا سو گیا ہم سے پکڑ ہوگی، ایسا پیارا دین ہے، اگر وہ مر گیا تو ہم سے پکڑ ہوگی۔ یا اللہ تو پھر ہم جو اپنے بھائیوں سے ظلم کر رہے ہیں، جو آپ خوش ہو رہے ہیں، پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ اے اللہ مجھے اور سب مسلمانوں کو معاف فرما دیں، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما۔ یا اللہ خوشیاں، چین، سکون، راحت عطا فرما، میرے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو موجود نہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جہاں بارشوں سے نقصان ہو رہے ہیں حفاظت فرما دیجیے، اور ابھی بھی کچھ علاقوں سے اطلاع آئی ہے کہ جانور بھوکے مر رہے ہیں، پانی ذرا نام و نشان بھی نہیں ہے، اے اللہ وہاں اپنی رحمت کی بارش برسا دیجیے، عافیت کی حیات نصیب فرما،
ہم سب کو آپ نے ایک بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ہم سب کو ایک سمجھ کر ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے ساتھی ساتھ ہمارے بھائی جو ساتھی میں جو تعصب پھیلاتے ہیں، تصویریں بھیجتے ہیں، ایسے یا اللہ مجھے اور ان سب کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں ان کو روکنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی